آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ فرمایا میرے ولیوں نے جنہوں میں دنیا دے اندر کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، لا تبدیل لکلمات اللہ، جتنی دیر تک زمین تے ایک بھی ولی باقی ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی، جتنی دیر تک زمین تے اللہ اللہ کرنے والے باقی نے، اللہ دا ذکر کرنے والے باقی نے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی۔ یار رب دے ولی وہ لوگ نے اگر بغداد دے اندر ڈیرے پا لین رب بغداد شریف بنا دیندہ ہے، اگر پاک پتن شریف دے اندر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے قدم لگ جان رب پاک پتن شریف بنا چھڑتا ہے، اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر وچ قدم لا دین رب اجمیر شریف بنا دیندہ ہے، اگر داتا صاحب قدم لا دین لاہور دی نگری تے لاہور شریف بن جاندہ ہے۔ اگر جتے رب دے بلیاں دے قدم لگ جان رب اس زمین نو شریف بنا دیندہ ہے، رب اس زمین نو عظمت والا بنا دیندہ ہے۔ یار کون حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہ دے بارے ولیاں دے بارے رب دا قرآن آمد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ رب آندہ ہے میں اپنے نیکاں بندیانوں اپنی زمین دا وارث بنا دینا وہاں۔ یار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کون حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، آؤ نظرہ توجہ فرماؤ سرکار دے غلاموں جنہ دے والد بھی نیکاں وچوں بولو نیکاں وچوں تے بداں وچوں، نیکاں وچوں نیک تے چوراں وچوں چور ہی بندہ بنتا ہے۔ آؤ جے ہو جی صحبت ہوندی ہے بندہ اوہ جا ہو جاندہ ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے سرکار دے غلاموں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کون نے جڑے سید زادے نے حسنی بھی نے تے حسینی بھی نے جڑے سید زادے نے کون حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جڑے سنجر دے علاقے دے اندر پیدا ہوئے، ماں بھی نیک باپ بھی نیک، نیکاں دی اولاد نو رب نیک بنا چھڑ دائے۔ اگر نہیں توجہ کی تھی سرکار دیا غلاماں تے میرے والدرہ ایک باری دوبارہ تک کی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کیڑی ہستی نے جنہ نے 11 سال عمر ہوئی 11 سال عمر ہوئی ہے جدوں آپ دے علمی درسگاہ تو فیض حاصل کیتا ہے۔ اسا ایسے ولیاں نو ایسے بندے نو پیر تے فقیر تے ولی نہیں من دے جڑا نماز بھی نہ پڑھے، جڑا روزہ بھی نہ رکھے، جڑا زکاة بھی نہ دے وے، جنہوں نماز بھی آندی نہ ہووے، کول پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں نہیں میں آنا ولیو ہوندہ ہے جنہوں ویکھیا خدا یاد آ جائے۔ میرے دو میں سپیکر نہیں چال دے پہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ ٹیکس تے کوئی نہیں نا سبحان اللہ تے ہیں ٹیکس تے کوئی نہیں تے بولو سبحان اللہ۔ جی رب تو انہوں ٹائم نہ لے ہی آندہ ہے تے پھر توجہ کریا کرو۔
رب دا قرآن میں عرض پیا کرنا لوگو سرکار دے غلاموں کون حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں نو ماں نے پہلے دن دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے بھیجی ہے لوگوں کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جنہاں شروع تو ہی قرآن دی تعلیم دیتی گئی ہے سرکار دی غلامی دی تربیت کی گئی ہے کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آؤ توجہ فرماؤ کہ 11 سال دی عمر ہوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دا والد دنیا تو وصال کر جاندہ ہے آپ دے والد دا وصال ہو جاندہ ہے جدوں آپ دے والد دا وصال ہویا ہے چند دن ہی پہنے آپ دی والدہ صاحبہ دا بھی وصال ہو گیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ باپ بھی دنیا تو ڈر گیا ماں بھی دنیا تو ڈر گئی ہے لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دا غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دے غلام نے باپ تے ماں دے دنیا کو جان تو بعد جیڑا والد صاحب دا حصہ بنتا سی آپ دا ایک اور بھائی سی دوماں وچ تقسیم ہو گیا ہے ادھا انہیں للیا ادھا خواجہ صاحب دے حصے وچ آ گیا کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ادھے حصے وچ آپ نے باغ لایا باغ لا کے اپنے باغ دی رکھوالی پہ کر دینے اپنے باغ دا خیال پہ کر دینے مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا مالی پانی پیا لاندے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے باغ دی خیال پہ کر دینے لنگن والا ایک قطب لنگی ہے درویش لنگی ہے ولی کامل لنگی ہے نام شیخ ابراہیم قدوری رحمت اللہ علیہ نے لنگ دیاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو انہاں نے پانی منگیا آپ پانی بھی پلایا باغ دا پھل بھی کھلایا ساڑھے کل کوئی پانی مانگ لے پہلی گل آپ دین دے ہی نہیں پانی دین واسطے ہی مسلمان اوکھا ہوندہ ہے آج کل حالانکہ بندہ اپنی قسمت کھاندہ ہے تے کئی کھاندیاں نو ویکھ ہی نہیں سکتے مر جاندے نے لے اندے کول اینا میرے کول ککھ بھی نہیں اور رب دی قسمت راضی رہا کر جس حال وچ رب رکھے تو راضی رہ اللہ دی قسم دنیا میں صبرے گی اگلا جہان میں صبرے گا آئیے توجہ فرمائیے سرکار دے غلاموں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضور ابراہیم قدوری رحمت اللہ علیہ آپ نے پانی بھی پلایا باغ دا پھل بھی کھلایا رب دے ولی نے پھل کھا کے پھر پتہ دی کیتا کی ہے اپنی جیب وچوں سکی روٹی کٹی کی کٹی سکی روٹی رب دے ولی نے اپنے جیب وچوں کڈ کے انہوں اپنے منہ چبا کے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے دے دیتی ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے لوگوں جدوں میں روٹی دا ٹکڑا خشک روٹی دا ٹکڑا کھادا ہے میرے تے ظاہری بھی سب کچھ کھل گیا نے پڑھتے پراں ہو گئے باطنی بھی پڑھتے پراں ہو گئے نے پھر حالات کی بن گئے نقشے کی بن گئے آپ فرماندے نے میں دنیا چنگی نہیں لگ دی میں ہر ویلے اللہ اللہ کرتا رہنا وا اللہ والے انو دنیا چنگی نہیں لگ دی اللہ والے دنیا نال پیار نہیں کر دے اللہ والے دا سیوا تے طریقہ کی سنیا قرآن ہے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ جنہ گوڑے پھڑے نے مہربانی کرو چھڑو تے رب دا قرآن سن کے اچھی آکو سبحان اللہ الذین یذکرون اللہ پھر کہہ دیو چلو کوئی آج یہ کہے گا کہ مولوی سبحان اللہ ہی کواندہ رہا تے پھر کہہ دیو الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار فرمایا رب دا ذکر کرن والے ولی ہوندے نے قیام کرن والے ولی ہوندے نے رکوع کرن والے ولی ہوندے نے سجدے کرن والے ولی ہوندے نے سرکار دے درود و سلام پڑھن والے ولی ہوندے نے قرآن دی تلاوت کرن والے ولی ہوندے نے یار میں نہیں پیا کہندا رب دا قرآن آکھدا رب کولوں ڈرن والے ولی ہوندے نے اب ویکھ لے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں روٹی دا ٹکڑا کھاتا ہے خشک روٹی دا ٹکڑا دنیا میرے دل وچوں نکل گئی ہے میں ہر ویلے اللہ 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 کردا رہنا وا ذکر اللہ دا بڑا میرا اللہ جڑے کر دیو بولو سبحان اللہ ذکر اللہ دا بڑا میرا اللہ تے ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے فرعون ورگے بڑے آئے نے قارون ورگے بڑے آئے نے پیسے والے کے بڑے آئے نے پیسے والے بڑے آئے نے مالدار بڑے آئے نے پر پیسہ ایتھے ہی چڑھ کے گئے نے قبر وچ بندہ پیسے کوئی بھی نال نہیں لے کے گیا حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جدو دنیا تو جان لگے آپ فرماندے نے بادشاہ وقت ہارون رشید آندا ہے لوگو جدو میں دنیا تو جاواں لوکاں نوں وکھایا جے میں پیسہ نال نہیں لے کے چلیا خالی ہاتھ نال لے کے جانا پیا ایویں پیسے نال پیار نہ کریا کر پیسہ ایتھے رہ جانا ہے ایویں دنیا نال پیار نہ کریا کر دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے ایویں بینک بیلنس نال پیار نہ کریا کر بینک بیلنس نے ایتھے ہی رہ جانا ہے ایویں زمیناں نال پیار نہ کریا کر زمیناں ایتھے ہی رہ جانیاں نے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں سارا باغ ویچ دیتا سارا باغ ویچ دیتا جننے پیسے بنے سارے دے سارے غریباں میں تقسیم کر دیتے جو کچھ ایسی غریباں نو دے دیتا ہون خواجہ صاحب نے کی کیتا خواجہ صاحب فرماندے نے میں لبنا پیا کوئی مرشد پھڑا کی بنا مرشد رب دا ولی جن دے ہاتھ وچ میں ہاتھ دیاں آپ فرماندے نے میں سفر شروع کر دیتا سمرقند دے علاقے وچ میں پہنچیا میری نگاہ پئی حضور خواجہ عثمان ہارونی اتے
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میری نگاہ خواجہ عثمان تے پئی، میں آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا۔ میں جا کے عرض کرنا حضور مینوں اپنا مرید بنا لو۔ آپ نے دیکھیا کہ جیڑی امانت حضرت جناب ابراہیم کندوری نے آپ نو دتی سی او امانت انہاں کول پہنچ گئی۔ جڑے بیچارے گھر بیٹھے نے انہوں نے کی پتا میں کی کہہ گیا ماں، جڑے پریشان بیٹھے نے ذہن پتہ نہیں کتنے آ بیٹھے اتنے نے ذہن کتے ہور پھرتا ہے، انہاں میری گل نہیں ہے، میری گل سرکار دے غلاماں نال ہے۔ آپ فرماتے نے جیڑی چیز حضرت جناب ابراہیم کندوری نے آپ نو خوش ٹکڑے وچ دتی سی، او چیز جدوں میرے کول پہنچی میں نگاہ پائی، میں ویکھیا آپ نے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آپ نے بیعت کر لیا، اپنا مرید بنا لیا۔ آپ فرماندے نے معین الدین فلاں جگہ تے سامنے حجرائی جا کے لا الہ الا اللہ دا ورد کر۔ ساڑھے آج کل پیر پوچھتے نے کی لے آئے ہیں کی دیں گا، انہاں کو پلے بھی ککھ نہیں دے ہوندا، تے جڑے آپ دین اولی اولی بولو تو اڈے کول نہیں منگن لگا، جڑے آپ دین انہاں کول بڑا کچھ ہوندا ہے۔ پر رب دے ولی اج کل لبنے واہ ہی اوکھے نے، سر پیڑ واہ پھر دے نے، سر پیڑ تے چنگے پیر کوئی اللہ اللہ۔ آپ فرماندے نے مینوں میرے پیراں آکھیا لا الہ الا اللہ دا ورد کر، پھر آپ فرماندے مینوں حکم دیتا 1000 واری سورت اخلاص پڑھ۔ ان کئیاں بیلیاں نو میں پوچھ لیا سورت اخلاص کنوں آندے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں ہونا سورت اخلاص قل هو اللہ احد نو آکھدے نے۔ آپ فرماندے مرشد حکم دیتا ہے 1000 واری سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ۔ آپ فرماندے نے میں قل هو اللہ پڑھدا رہیا، آخر ایک ویلا آیا پیر نے مرید نو نال لیا تے کعبے پہنچ گیا۔ پیر نے مرید نو نال لیا بیت اللہ شریف اندر، جی آنکھو تو میں قرآن پڑھا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس۔ کئی بندے ستیاں ہی جمعہ لگا دیندے نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرا دل کردا مینوں کسے بھی نہیں آکھیا، بس میرا دل کردا تے میں پڑھن لگا وہاں ان دے بوے سن دے کعبے دی دلیز چملا۔ یا اللہ کوئی ویلا لیا اساں بیت اللہ شریف پہنچی ہے، کوئی کرم فرما دے سونیا ساڑھے تے مہربانی کر دے، پیسے تے کوئی نہیں پر کوئی وسیلہ بنا دے۔ ان دے بوے سن دے کعبے دی دلیز چملا، حجر اسود سن ایک ایک چیز چملا، ردین تدکاری لگے ہو لین دے، کی پتا ہوئے کسے نو ردین تدکاری لگے ہو لین دے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوں آتی تو لین دے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اور ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھبدا نہیں، ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھبدا نہیں، جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ ہی نہیں، پر لڑی ہنجواں ثاقب نو پرو لین دے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔
آپ دے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان فرماندے نے اساں بیت اللہ دے طواف کیتے مقام ابراہیم تے حاضری دیتی صفا مروہ دی سائی کیتی زمزم پیتا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو نال لے کے بیت اللہ شریف دے دروازے دے سامنے عرض کی کر دے پیر عرض کی کر دے مرشد عرض کی کر دے اپنے مرید دے بارے یا اللہ میرے مرید نو قبول کر لے یا اللہ میرے مرید نو معین الدین نو قبول کر لے غیب تو آواز آئی جا عثمان اسا قبول کیتا گل ایتھے ہی نہیں رہی پیال والے آئی تاکرتوان والے سرکار دیا غلامہ قسمت قسمت دی گل مقدرہ مقدرہ دی گل نصیبہ نصیبہ دی گل توجہ فرمایا جے سرکار دیا غلاموں پیسے دی لالچ نال تقریر نہیں ہوندی تقریر ہو دو ہی ہوندی جدو سائیں پچھو مور لاون سائیاں دی نگاہ ہوئے دے تقریراں پھر ہوندیاں نے آپ فرما دینے اساں مکیوں نکلے مدینہ شریف پہنچ گئے سامنے گنبد خضرا اللہ تو انہوں لے جائے آمین تے کہہ دے ہو اللہ سارے انہوں ہی لے جائے یا اللہ مدینے موت ہی دے دے یا اللہ جڑے چاہتے ہیں انہوں مدینے لے جائے تے اوتھے ہی موت عطا فرما دے آؤ توجہ فرما دے سرکار دے غلاموں حضور خواجہ عثمان عرونی فرما دے نے میں اپنے مرید نو لے کے مدینہ پاک دے اندر سرکار دے روزے دے سامنے حاضر ہو کے پتہ کی پیانا وا خواجہ عثمان فرما دے نے میں آقنا وا یا رسول اللہ میرے معین الدین نو قبول کرو یا رسول اللہ میرے معین الدین نو قبول کرو لوگاں آکھنا ہے مولوی آندا ہے یس یا رسول اللہ خواجہ عثمان آکھیا میرے معین الدین نو قبول کرو ایک کنج ہو گیا سرکار سن دینے کہ نہیں میں آکھیا کملیا سنانا تیرا کام ہے کرم کمانا سائیاں دا کام ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم فرمایا میری زندگی بھی تواڈے نالوں بہتر ہے میری موت بھی تواڈے نالوں بہتر ہے آواز آئی عثمان اساں تیرے مرید معین الدین نو قبول کیتا تے اینو ہند وال بھیج دیو اینو ہند وال بھیج دیو حضور سرکار نے کرم فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ہندوستان میں ڈیوٹی سرکار نے آپ لائی آؤ توجہ فرماؤ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں چلدا 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 حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ آ گیا حضور غوث پاک نال میں ملاقات کرنا میری ملاقات حضور غوث پاک نال ہوندی ہے حضور غوث پاک دے رشتہ دار حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ فرماندے نے چند دن میں آپ دے کول رہا حضور غوث پاک فرماندے نے معین الدین تانوں چاہیے جلدی نال ہندوستان پہنچ جاؤ جلدی نال ہندوستان پہنچ جاؤ آپ فرماندے نے میں چلدا چلدا دریائے سندھ نو کراس کرن لگا میں آکھیا اوے دریاوا کیا تیرے وچوں کدی ولی کامل لنگے آئے دس ذرا مینو تیرے وچوں کوئی ولی کامل کدی لنگے آئے ملا آکھے گا مولوی پتہ نہیں کی پیاد ہے میری سمجھ نہیں آندی میں آکھیا یہ تے دریا ہے حضور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ فرمایا سی او زمین نے دس تو کندی ہیں اپنے آنکھیں اپنا پتر نہیں بول سکدا رب دے ولی دے آنکھیں زمین بھی بول دیے پانی بھی بول دائے دریا بول کے آکھن لگا جی میرے وچوں پہلے ولی کامل لنگے نے آپ فرمایا کسے ایک دانا
کسے ایک دا نام تے دس دریا بول کے آندا ہے ایک دا نام داتا علی حجویری داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لوگوں سرکار دے غلاموں آپ نے دریائے سندھ کراس کیتا آپ فرماندے نے میرا دل کیتا میں داتا صاحب دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں کوئی ایک دو دن رہ کے میں پھر اگا جانا واں آپ فرماندے جدوں میں دو کو دن گزارے نے جدوں میں دو کو دن داتا صاحب دے قدماں چے گزارے نے رحمتاں دی بارش انجوئی میرا جان نو دل ہی نہیں کردا پیا حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ میں حاضر ہویا آندا کیویں ہو گیا میں کہ قرآن پڑھ فرمایا والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون کتے رب دا قرآن پتہ کی آخد ہے فرمایا تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا آپ فرماندے نے میں داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر پھر پورا چلا کٹیا 40 دن میں داتا دیا قدمہ چریا ہوا رحمت دیا بارشائیں جو ہی نے میں جدو داتا صاحب دی بارگاہ وچو جان لگیا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماندے پھر میں لکھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما آپ فرماندے نے میں اجمیر وال جانا پیا ہوا حضور خواجہ قریب نواز فرماندے نے میرے نال میرے مرید بھی نے چلدیاں راہ وچ اساں ویکھیا کیے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ہے سردی دا موسم ہے اساں اپنے پانی نو گرم کرنا چاہنے ہاں لیکن سامنے اگ دے پجاری بیٹھے نے میں اپنے ایک مرید نو بھیجیا جا درویشا انہاں کولو اگ لیا کی لیا اگ لے کے آ اساں اگ دے تھل اتے پانی رکھ کے پانی گرم کر کے وضو کرنا چاہنے ہاں جدوں درویش نے جا کے انہاں کولوں اگ منگی آکھن لگے چل بھاجا ساڈا خدا آگے اساں اگ دی پوجا کرنے درویش نے آ کے رب دے ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو دسیا حضور او تے اگ نہیں دیندے آپ آکھیا چلو آپاں چلنے ہاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاراں نو درویشاں نو نال لے کے جدوں پہنچے فرمایا سانو اگ چاہی دیے آکھن لگے نہیں ساڈا خدا آگے اساں اگ تانوں دینی کوئی نہیں آپ نے انہاں دے پنڈت دے کول ایک پتر سی بچہ پکڑیا سی بچے نو پکڑ کے اگ وچ چھلانگ لا دیتی سارے رولا پا دیتا ساڈا پتر مر جائے گا بابا کدھر لے چلے ہیں فرمایا جے میں سچا ہویا تے اگ مینوں کچھ بھی نہیں آکھنا عقیدہ بنانا پیندا ہے پہلے اندر ٹھیک ہونا چاہیے اندر گند بھریا ہوئے تے آکھے ولیاں دے خلاف بندہ پونکے ہیں خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے میں تھوڑی دیر بعد اگ وچوں باہر آ گیا اگ نے میرا وال بھی نہیں ساڑیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے جننے اگ دے پجاری سن سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے نے اے نہیں او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اے نہیں او رب دے ولی جنہ دے بارے رب آخد ہے اللہ ان اولیاء اللہ قرآن ہی پڑھ سکنا وا میں قرآن ہی سنا سکنا وا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ
ذالک هو الفوز العظیم. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اپنی بات نو یہ ختم پیا کرنا. سرکار دے غلاموں آپ نو پانی دی طلب ہوئی، پانی چاہیے. آپ نے اپنا ایک درویش ہندوان دے کول یا سکھاں کول بھیجی ہے، جا پانی بھر کے لے کے آ، لوٹے وچ پانی لے آ، وضو کرنا ہے. انہاں کیا چل مسلیا پراں چلا جا، سا مسلمانوں نو پانی دینا کوئی نہیں. آپ وجد وچ آ گئے. وجد وچ آ کے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے، جا درویشا جدھر پانی ہے ادھر لوٹے دا منہ کری، سارے دا سارا پانی لوٹے وچ آ جائے گا. لوٹے دا منہ دریا ول یا انہاں دے تالاب ول کر لویں، آپے پانی تیرے کو لا جائے گا. درویش آخدا ہے میں خواجہ صاحب دی گل تے لبیک آکھیا، آپ دے آرڈر تے حکم تے لبیک آکھیا. میں پہلے جا کے انہاں کول پانی منگیا، انہاں پانی دتا کوئی نہیں. آپ فرماندے نے پھر درویش نے لوٹے دا منہ تالاب ول کیتے، سارے دا سارا پانی لوٹے دے وچ آ گیا. لوٹے چ لے کے درویش پانی گیا، تالاب سک گیا، لوکی پریشان ہو گئے. سارے دے سارے رل کے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کل تشریف لے آئے. بابا جی اسا تے پیاسے مر جاواں گے، اسا تے بھوکے مر جاواں گے، پانی تو بغیر اسا مر جاواں گے، سانو پانی دے دیو. آپ فرماندے نے جا درویشا تالاب ول منہ کر کے لوٹے نو کر دے. تالاب ول منہ کر کے لوٹا کیتے، تالاب وچ پانی دوبارہ پہنچ گیا ہے. سارے دا سارا پانی دوبارہ تالاب چ چلا گیا. لو جی مولوی جی اے ولیاں کول اینی طاقت، اینی کرامت، ولیاں دی اینی گل کتے قرآن چ بھی لکھی ہے. میں آکھیا رب دا نبی ہے، نبی دا نام ہے نبی سلیمان. حوالہ دے کے بس بات میں ختم کیا کرنا وا. کئیاں بیلیاں نو ٹینشن پہ جاندی، خارش ہون لگ پیندی ہے. نہیں ولیاں دی کرامتاں سن کے پریشان ہو جاندے نے. رب دا نبی ہے، نبی دا نام ہے سلیمان علیہ السلام. تے آکھن لگے قوم بیٹھی ہے، مجمع لگ گئے. نبی سلیمان علیہ السلام آکھن لگے ہے کوئی جڑا بندہ بلقیس دا تخت لے آوے. کی لے آوے؟ بلقیس دا تخت لے آوے. ایک اٹھیا جن آندا جی میں لے آنا، میں لے آنا. کنی دیر؟ فرمایا جنی دیر بیٹھے رہو گے محفل برخاست کرو گے میں لے آواں گا. آپ فرمایا ٹائم بڑا ہو جائے گا. اٹھن والا اٹھیا، نام آصف بن بلخیہ. اٹھن والا اٹھی ہے، نام آصف بن بلخیہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں دیکھو اسم اعظم سی، اسم اعظم پڑھ کے جڑی دعا کردا سی رب دی دعا قبول کر لیندا سی. ایک کہن لگا حضور مینوں حکم دیو میں بلقیس دا تخت لے کے آنا وا. ولی دی گل پیا کرنا، نبی دی گل نہیں پیا کردا، ولی دی گل پیا کرنا. ملا جی میں ولی دی گل پیا کرنا. جنہ دے دل سے کوئی پریشانی ہے سنو میں قرآن پڑھ کے ولی دی گل کر کے دلیل پہ دینا وا. آصف بن بلخیہ اٹھ کے آندا ہے حضور تخت میں لے کے آنا وا. کنی دیر لائے گا؟ آصف بن بلخیہ آندا ہے اکھ بات چپکو گے تخت پہلے لے آواں گا. اکھ بات چپکو گے تخت پہلے لے آواں گا. کتھے لکھے ہے؟ میں کیا قرآن وچ. قرآن واری ہولی نہ بولو یار، سبحان اللہ اچھی آکھو. قرآن وچ لکھی آئے سپارے دا نمبر 19 آئے. نبی سلیمان دے نام تو رب نے سورت سلیمان بنا چھڑی ہے. سنو قرآن ہے فرمایا قال اللذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. قال اللذی عندہ علم من الکتاب، رب آندا جنوں میں کتاب دا علم دیتا سی ان دے کول طاقت نہیں سی، اٹھیا بھی نہیں. بیٹھے ہو کے واگ گئے ہو، اٹھیا بھی نہیں، ہلیا بھی نہیں، اٹھیا بھی نہیں، ہلیا بھی نہیں، گیا بھی نہیں.
بیٹھا بھی اوتھے ہی آ میں اگر سرکار دا فرمان کوٹ کراں میرے محبوب لب کھولے موتی رولے سرکار بولے میرے محبوب لبانو ہلایا سرکار مسکرا کے فرمایا میرے محبوب فرمانے لوگو ولی دی نگاہ کو ڈریا کر ولی اپنی اکھاں نل نہیں ویندا ولی رب دے نور نل ویندا ہے ولی اپنی اکھاں نل نہیں ولی رب دے نور نل ویکھیا کردا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں گیا بھی نہیں حرکت کیتی بھی نہیں تخت آ گیا میں آکھیا مولوی جی ان نبی سلیمانوں نے جڑے معراج دی راتی میرے محبوب دے پیچھے انج نیت کر کے پیچھے نماز پہ پڑھ دے نے جے نبی سلیمان دے امتی دا اے حال ہے تے سرکار دے امتی داتا صاحب دا کی حال ہوئے گا یار جے نبی سلیمان دے امتی دا اے حال ہے تے سرکار دے امتی بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دا کی حال ہوئے گا ملا نو سمجھ نہیں آنی میں عاشقاں نال گل پیا کرنا وا جے نبی سلیمان دے امتی دا اے حال ہے تے سرکار دے امتی خواجہ غلام مرتضیٰ دا کی حال ہوئے گا اوے لوگو جے نبی سلیمان دے امتی دا اے حال ہے تے حضور بابا جی مست سرکار دا کی حال ہوئے گا جے نبی سلیمان دی امتی دا اے حال ہے تے پھر حضور خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ دا کی حال ہوئے گا لوکاں اندروں منیا ہی کوئی نہیں کہ نبی سلیمان دے امتی دا اے حال ہے حضور خواجہ میاں محمد رمضان درویش رحمت اللہ علیہ دا کی حال ہوئے گا پھر داتا صاحب دا کی حال ہوئے گا پھر تاجدار گولڑا شریف دا کی حال ہوئے گا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا کی حال ہوئے گا جنہ لکھیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین جنہ تن من دن قربان کر دیتا پر منافقت کی تھی بولو منافقت کی تھی لوٹے نو دنیا تے بھی چھتر پہنے قبر تے بھی چھتر پہن گئے اندر بار ایک کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا پیغام ہے اندر بار ایک کر اندروں باہروں ایک جا ہو جا پر یاد رکھیں سچیاں نال بندے تھوڑے ہی ہوندے نے سچیاں نال بندے 313 ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ایک پاسے ہیں پر سرکار دے غلاماں نو رب نے فتح نال ہمکنار کیتا اور ایک پاسے غازی علم الدین جندہ دل خوش ہویا اچھی بولے سبحان اللہ ایک پاسے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ قید اعظم محمد علی جناح فرمان لگے غازی ایک گل تے نل کرنی ہے یار فرمایا کیڑی کرنی دے آکھن لگے قید اعظم محمد علی جناح آکھن لگا ایک واری آہ دے کہ میں اس خطری نو قتل نہیں کیتا ماریا نہیں آپ رو پہ اکھاں چو آنسو ڈل پہ فرمایا قید اعظم زندگی چے ایک کی نیکی کیتی ہے وہ بھی برباد کر لواں ایک کی تے نیکی کی تھی ہے وہ بھی برباد کر لا جدو ٹیلی فون کوئی نہیں سن جدو موبائل کوئی نہیں سن جدو سارا میڈیا ہی کافران بے ایمانہ دا سی ہندوان دا سی سکھان دا سی اس ویلے غازی علم الدین شہید نو جدو پھانسی دیتا گیا لکھان دی تعداد اندر او دو جنازہ پڑھن والے آئے تے جنہ دے قدمہ نو سیدہ نے چم کے آکھیا ترخانہ دا بال بازی لے گیا ہے